آج ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کو پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے 4 امام گزرے ہیں۔ سب سے بڑے جو امام ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ ہم انہی کے مقلد ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم کی سیرت آج پڑھیں گے۔ حضرت امام مالک آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، ہم غریب ہوا کرتے تھے، ہمارے حالات کچھ مضبوط نہیں تھے، مالی حالات ہمارے کمزور ہوا کرتے تھے۔ اوپر سے میرے والد صاحب بھی اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ جب میرے والد اس دنیا سے انتقال کر گئے تو میری 6-7 بہنیں تھیں، اوپر سے بیوہ ماں تھی، بہنوں کی، ماں کی مجھ پر ذمہ داری آ گئی۔ میری ماں مجھے پکڑ کر لے گئی ایک دھوبی کے پاس، دھوبی کو جا کر کہا کہ اس کو کپڑے دھونے کا طریقہ سکھا دو، پھر ہم اپنی چھوٹی سی دکان کھول لیں گے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں گزر کر جاتا اس دھوبی کی دکان پر، دھوبی نے کہا کہ چلو جب تک تمہیں طریقہ نہیں آتا تمہیں 4-5 دینار دے دیا کروں گا، جب تمہیں صحیح طریقہ آ جائے گا تو تمہاری تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں یوں ہی روٹین کے ساتھ آتا جاتا، لیکن اس دھوبی کی دکان پر جب جاتا تو رستے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ آیا کرتا تھا۔ جب میری نظر اس چمکتے دمکتے چہرے پر پڑتی تو میرے دل میں کشش پیدا ہوتی کہ میں بھی جاؤں۔ جب میں بچوں کو دیکھتا کہ بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ دستاریں باندھی ہیں، کپڑے صاف ستھرے پہنے ہیں، میرے بھی دل میں تڑپ پیدا ہوتی کہ میں بھی ان بچوں کے ساتھ بیٹھوں، جا کے میں بھی جا کر پڑھوں۔ میرا بڑا جی چاہتا کہ میں پڑھوں۔ روٹین کے ساتھ میں جاتا، گزر جاتا۔ ایک دن یوں ہوا کہ میں کھڑا حسرت بڑی نگاہوں کے ساتھ مدرسے کو دیکھ رہا تھا، ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ رہا تھا، ساتھ بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ بڑے حسین و جمیل چہرے، نورانی چہرے نظر آ رہے تھے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا، اسی سوچ میں تھا کہ ہو نہ ہو میں بھی یہاں پڑھوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ آ گئے، آپ نے مجھے سینے سے لگایا، میرے ماتھے کو چوما، پوچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کی حضور میرا نام مالک ہے۔ کہا میں تمہیں روزانہ دیکھتا ہوں کہ تم یہاں دیکھتے ہو، آ کر کھڑے رہتے ہو پھر چلے جاتے ہو۔ کہا حضور کھڑا دیکھتا یہ ہوں کہ میرے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اتنے اچھے بچے ہیں، خوبصورت دستاریں باندھی ہیں، چمکتے دمکتے چہرے ہیں، میرے بھی دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی یہاں پڑھوں، لیکن حالات اجازت نہیں دیتے۔ میری ایک عدد بیوہ ماں ہے، اوپر سے 6-7 بہنیں ہیں جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اگر میں کام پر نہ جاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ امام مالک بیان فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ مجھے پکڑا اور ساتھ مدرسے میں لے گئے۔ مدرسے میں جا کر میں سارا مہینہ پڑھتا رہا۔ جب مہینہ کا آخر ہوا، اگلا مہینہ سٹارٹ ہوا تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا مہینے کی تنخواہ۔ میں نے عرض کی ماں تنخواہ تو وہ دے جو کام پر جاتا ہو، تنخواہ تو وہ دے جو ڈیوٹی پر جاتا ہو، میں تو جاتا کام پر تھا، لیکن میں رستے میں جو مدرسہ آتا ہے وہاں پڑھا کرتا تھا۔ میری ماں بڑی آگ بگولا ہوئی، غصے میں آ گئی، غصے سے باتیں کرتے ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچی، جا کر بڑی باتیں کی کہ مولوی تو نے میرے بچے کو خراب کر دیا، اگر اسے ہم دین کی طرف لگا دیں گے، پڑھائی کی طرف لگا دیں گے تو میں بیوہ ہوں، میرے سر پر میرے سائیں کا سایہ نہیں ہے، اوپر سے اس کی 6-7 بہنیں ہیں، ہم کہاں سے کھائیں گی؟ تو نے تو میرے بیٹے کو خراب کر دیا۔ امام اعظم خاموشی سے سنتے رہے۔ امام مالک بیان فرماتے ہیں کہ جب میری ماں بول بول کر خاموش ہوگی تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا ماں جی غصہ ٹھنڈا ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا۔ کہا آپ کا بیٹا بڑا لائق ہے، اسے پڑھنے کی اجازت دیجیے، اسے پڑھنے دیجیے۔ تو ماں کہنے لگی کہ اگر یہ پڑھے گا تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو امام اعظم آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے گھر کا کتنا خرچہ ماہانہ ہوتا ہے؟ میری ماں نے اس لیے زیادہ بتایا کہ میرے بیٹے کی جان چھوٹ جائے گی، یہ کام پر چلا جائے گا۔ ماں کہنے لگی کہ حضور ہمارے گھر کا 40 دینار ماہانہ خرچہ ہے۔ قربان جائے امام اعظم کی شان پر، آپ کی سیرت کو پڑھیں تو رونا آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ امام اعظم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں جی یکم تاریخ آنے سے پہلے آپ کا خرچہ آپ کے گھر پہنچ جایا کرے گا۔ تو پھر امام مالک اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، 1 مہینہ، آج لوگ باتیں کر لیتے ہیں لیکن پوری نہیں کر سکتے۔ بات کرنی تو آسان ہوتی ہے لیکن بات پر پورا اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔
آج بھی کچھ ہیں جو باتیں کر لیں تو باتوں کو پانی دیتے ہیں، انہی کو نسلی لوگ کہا جاتا ہے۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 1 سال پیسے دیتے رہے، 2 سال، 5 سال، 10 سال، حتیٰ کہ 20 سال تک امام اعظم نے آپ کے گھر میں خرچہ دیا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا، تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ خلیفہ ہارون رشید تھا۔ خلیفہ ہارون رشید بھی بڑا عاشق رسول تھا، دین کے بزرگوں کے ساتھ پیار کیا کرتا تھا، اولیاء کرام کے ساتھ اسے دلی محبت تھی۔ خلیفہ صاحب نے خط لکھا کہ امام مالک میرے پاس تشریف لائیے، مجھے آپ سے ملنا ہے، ضروری کام ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں میں سفر کے لیے نکلا، خلیفہ ہارون رشید کے پاس پہنچا۔ خلیفہ ہارون رشید نے مجھے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ میں خوشی کے ساتھ پھولے نہ سمائے، میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا اتنا کرم ہوا، اتنا تو نے کمال کر دیا۔ میں نے اسی وقت اپنی ماں کو خط لکھا کہ ماں تیرا بیٹا چیف جسٹس بن گیا ہے، بغداد میں آ جا، بغداد میں آ جا، اللہ نے تیرے بیٹے کو تخت و تاج عطا فرما دیا۔ یہاں بات رو کر کہنا چاہتا ہوں کہ جب ماں کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ ماں تیرے گھر میں ہر ماہ کا خرچہ 1 تاریخ آنے سے پہلے پہنچ جایا کرے گا، تو ماں نے کہا کہ حضور یہ تو آپ خرچہ دے دیا کریں گے، لیکن آگے جا کر ہمارا سرمایہ کاری کیا ہوگی؟ میرے بیٹا دین پڑھ لے گا تو اسے ملے گا کیا؟ دین کوئی فائدہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو امام اعظم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں جی میں اس کی پیشانی میں چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں کہ کل کلاں کو تو دیکھے گی کہ یہ تخت تاج پر بیٹھا ہوگا، بادشاہوں کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ تو تاریخ گواہ ہے، کتابیں موجود ہیں۔ جب ماں پہنچی تو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی بڑی عاشق رسول تھی، بڑی اولیاء کرام سے محبت کرنے والی تھی، علماء کرام کی عزت کرنے والی تھی۔ آپ نے آپ کی دعوت کی، کھانے کے لیے بلایا۔ ایک تخت پر خلیفہ ہارون رشید بیٹھے ہیں، دوسری سائیڈ پر حضور امام مالک بیٹھے ہوئے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا کہ حضور آپ دور جو بیٹھے ہیں میرے پاس آ جائیں، میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے 2 سے 3 لقمے لیے تھے کہ میری ماں اس وقت وہاں پہنچ گئی۔ جب دیکھا کہ میرا بیٹا ایک خلیفے کے ساتھ، خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، تخت و تاج بھی مل گیا، تخت پر بیٹھ کر ملک کے وزیر اعظم، ملک کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، تو ماں تڑپ اٹھی، تڑپ کر کہنے لگی بیٹا آج واقعی تیرے استاد کی بات سچ ہوگی، اس میں نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، اس میں اگر کسی شخص کا کمال ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے۔ پھر امام اعظم کی سیرت کو پڑھیں تو پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، جی چاہتا ہے کہ بندہ پڑھی جائے تو باتیں ختم نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کوفہ کا بندہ تھا، پہلے کافی مالی حالات اس کے اچھے تھے، پھر پہلے اچھا خاصا کھاتا پیتا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ مالی حالات کمزور ہو گئے، مالی حالات کمزور ہوئے، مزدوری کرتا تو پیسے پورے نہ ہوتے، پیسے پہلے ختم ہو جاتے، مہینہ بعد میں ختم ہوتا۔ تو وہ بندہ بیان کرتا ہے کہ یوں کر کے گلی سے کوئی چیز بیچنے والا، کوئی پھل بیچنے والا آوازیں دے رہا تھا کہ یہ پھل لے لو۔ میری بیٹی نے مجھے ڈیمانڈ کی کہ ابا جان مجھے یہ کھانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے لیکن بیٹی کی تڑپ تھی، میرے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی کہ بیٹی نے کچھ مانگا ہے۔ یہاں پتا چلتا ہے کہ بیٹیوں کے بڑے حق ہیں، کچھ مانگ لے تو انہیں دینا چاہیے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ میرے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی کہ میری بیٹی نے سوال کیا ہے تو بیٹی کو جو چاہیے میں اسے دلاؤں گا، لیکن میرے پیسوں نے مجھے اتنی طاقت نہ دی، میرے وسائل اتنی اجازت نہ دیں کہ اسے کوئی چیز لے کر دوں۔ اب میں نے ذہن میں ارادہ بنایا کہ کس سے پیسے لوں، آج کل تو لوگ ایسے ہیں دے دیں تو احسان چڑھا دیتے ہیں، اگر نہ دیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں بھی فلاں میرے پاس پیسے مانگنے آیا تھا، لوگ تو سفید پوشی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ امام اعظم کی بارگاہ میں جاؤں، وہ شخص ایسا ہے کہ دے گا بھی کسی کو بتائے گا بھی نہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں چلتا چلتا امام اعظم کی نگری میں پہنچا، وہاں پہلے ہی کوئی فیصلہ ہو رہا تھا، کوئی بات چیت چل رہی تھی، بڑا رش تھا، بڑے لوگ کھڑے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ مصروف ہیں، میں پھر چپ کر کے نکل آیا۔ امام اعظم نے اسی وقت اپنے مرید کو بھیجا کہ جاؤ، وہ بندہ ادھر آیا تھا کسی کام کے لیے لیکن ادھر ہجوم دے کر چلا گیا، جاؤ پتہ کر کے آؤ کیا کام کرنے آیا تھا۔ قربان جائیں ایسے اللہ والوں پر۔
وہ بندہ بیان کرتا ہے کہ جو حضرت امام اعظم نے بندہ بھیجا تھا وہ آیا، گھر دیکھا حالات کمزور ہیں، واپس چلا گیا، جا کر بتایا، رات ہوئی، شام کا اندھیرا چھا گیا، رات اندھیری ہوئی، امام اعظم 3 گٹھریاں اشرفیوں کی بری اور خود لے کر میرے گھر میں آئے، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام اعظم خود کھڑے ہیں، اور ساتھ 3 تھیلیاں اشرفی کی امام اعظم خود لے کر آئے۔ جب 3 تھیلیاں اشرفی کی مجھے دی تو 7 ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو۔ کہا حضور آپ نے تو میری اتنی ہیلپ کی، اتنی مدد کی، پھر معافی کس بات کی؟ کہا یہ تو میں نے اب تمہاری مدد کی، تم پتہ نہیں کب سے مجبور ہو، تو میں اس لیے تم سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ تم پتہ نہیں کب کے مجبور تھے، لیکن امام اعظم کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا ہمسایہ اتنے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے شہر میں رہنے والوں کی ایسی حالت ہے، میں تمہاری مدد نہ کر سکا، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ قربان جائیں اللہ والوں پہ، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھ کر اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا الہی ہمیں بھی اپنے پیروکار جو ہمارے بڑے ہیں ان کی پیروکاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔